آپ کے انتظار کا، آپ نے کافی انتظار کیا، اور شکریہ ہمارے جتنے معزز پینلسٹ آئے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ. ہم آگے بڑھیں گے اور وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہمارا جو پینل ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پینلسٹ کو میڈم نے انٹروڈیوس کروا بھی دیا ہے. ہمارا جو پینل ہے ڈائیورس پینل ہے. میرے خیال میں ہم اگر تھوڑی حماسہ صاحب اگر آپ مڈ میں آ جائیں. اوکے. سو ہمارے جو اسپیکرز ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسا کام کریں. ڈفرینٹ ہم نے ڈائیورس پینل کو رکھا ہے. ہم ان سے وہ کافی زیادہ سوسائٹی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, اکیڈیمیا میں, یونیورسٹی وغیرہ پہ کام کریں, تو وہ ڈیجیٹل سیفٹی کو, ڈیجیٹل جو ہے لٹریسی کو, ڈیجیٹل سٹیزن شپ کو کس طرح انشور کریں اپنے اپنے اداروں میں, اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں. ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم مل کے اس ایرا میں مل کے آگے کس طرح ڈیجیٹل سٹیزن شپ کو, ڈیجیٹل سیفٹی کو کس طرح انشور کر سکتے ہیں. میرا پہلا سوال ہوگا مہانور سے. مہانور, آپ خواجہ سرا سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. آپ ڈائیورس ینگ پیپل کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا فرام یور ورک ود ینگ پیپل اینڈ پرٹیکولرلی ود دا کی پاپولیشن, what forms of digital violence are you seeing most commonly, and how can civil society strengthen awareness and prevention at the grassroots levels? تھینک یو سو ویری مچ. پہلی ٹرن مجھے دے دی گئی ہے. I just really wanted to inform you and make you people familiar about what we are doing actually specifically. We are specifically not working with only the transgender individuals, we are also working with the youth, with the marginalized community and disproportionately affected communities. اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں, پرسن with different abilities بھی آ جاتے ہیں, کچھ ریلیجس مائنورٹیز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ہم لوگوں کا بہت ایکسٹینسو آؤٹ ریچ کا کام ہے. Now we are specifically focusing on like how we need to overcome the specific violence which is linked with the digital era. So بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں I would really wanted to highlight here specifically when we talk about the community outreach system. تو community outreach system جو ہے وہ صرف physical outreach نہیں ہے, there is a digital outreach system also. تو جب ڈیجیٹل آؤٹریچ سسٹم ہم مختلف ایپس کے ذریعے, سوشل میڈیا سرکلس کے ذریعے یا ویب ڈیولپ سافٹ ویئر کے ذریعے جب ہم ڈیجیٹل آؤٹریچ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں, اور ان میں بہت ساری جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں, دیٹ از اسپیسیفکلی لنکڈ ود دا سائبر بلنگ اینڈ سائبر ہراسمنٹ. اینڈ ناٹ اونلی سائبر بلنگ اینڈ سائبر ہراسمنٹ, آلسو وی آر فیسنگ دا ڈاکسنگ وچ از کوئی بھی ایسا ایکٹیوسٹ یا ہیومن رائٹ ڈیفینڈر یا فرنٹ لائن ڈیفینڈر جب کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ کی کوشش کر رہی یا کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے اس کے جو آئی وڈ سے رائیولریز ہیں وہ ان کی پرسنل انفارمیشنس کو وہ مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بٹ دیر از آلسو فش کرافٹنگ از دیئر, کہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے یا لوگوں کو کہہ کے ان کی چیزوں کو مختلف طریقے سے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ چونکہ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا سا I really don't want to say it very openly, but still there is a intimate imaging is also there کہ چھوٹی بچیوں کو یا ایسے ٹرانس بچیوں کو جو کہ بہت ینگ ایج میں ہیں, ان کو فورسفلی جو ہے وہ ایسی امیجنگ شیئر کرنے پہ کہا جاتا ہے. تو دیٹ از دا ٹیکنالوجیکل فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کے اوپر پہلے تو بات کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, ہماری ینگ بچیاں بیٹھی ہوں گی, ہمارے ینگ بچے بیٹھے ہوں گے جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجیکل فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے کیا. تو ہمیں اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی ساری چیزیں جو ہیں جب ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اسپیسیفکلی وین آئی ایم ٹاکنگ ود مائی پرسپیکٹیو اینڈ ود مائی آرگنائزیشن پرسپیکٹیو, تو ہمارا جو آؤٹ ریچ یا ڈیجیٹل آؤٹ ریچ کا جو ہمارا ورک ہے لنکڈ ود دا ہیومن رائٹس, ہیلتھ رائٹس اینڈ آلسو GBV, تو وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ہائلائٹ ون مور ایگزامپل دیٹ از لنکڈ ود دا ٹرانسجنڈر رائٹ موومنٹ. اور اس موومنٹ میں بہت بڑی تعداد میں نہ ہی صرف بلی کیا گیا ٹرانس کمیونٹی کو, بلکہ ان کے موومنٹ کو بھی ڈیمیج کیا گیا تھرو مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن آن سوشل میڈیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں از دیر, لیکن ہمیں ان کو اوور کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور اب ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں بہت ہی میس لیول کے اوپر ڈیجیٹل اویئرنیس
لے کے آنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس صرف باتوں کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے, ایک پراپر کیمپین کے ذریعے ہونی چاہیے, اور وہ کیمپین دیٹ کین بی ڈیولپ تھرو انفوگرافک مٹیریلز, یا ہم کوئی 3D یا 2D افیکٹس کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ آن لائن چلا سکتے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارے ینگ بچیوں کو پتہ چلے, اور اس میں یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کوئی ڈیجیٹلی جو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اینڈ آلسو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ہمیں کمیونٹی انگیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. کمیونٹی انگیجمنٹ, کس کمیونٹی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے؟ وی نیڈ ٹو, جیسے کہ مس بیلا نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ وی نیڈ ٹو اسپیسیفکلی فوکسنگ آن سسٹمیٹک انویسٹیگیشن لائک ریسرچ بیسڈ ڈیٹا. تو ہمارے پاس جو ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن میں اسٹل ہم لیک کر رہے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ ایکچولی میں بچیوں کو بہت سارا یہ فیس کرنا پڑا ہے. جو بچیاں ابھی رورل ایریاز میں سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ای کامرس کی طرف جا رہی ہیں, یا اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہیں اپنی برانڈ کی یا پروڈکٹس کی, تو وہ انوانٹیڈ کامنٹس, انوانٹیڈ میسیجز دیٹ از دیر, اور اس ہراسمنٹ کی وجہ سے بچیاں شاید اتنا گرو نہیں کر پا رہی. تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے, اوپنلی بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آئی ووڈ سجیسٹ کہ سینسٹائزیشن پروگرام ہونے چاہیے ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ, بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیک ٹو مچ ٹائم, اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دیٹ جتنا بھی جینڈر بیسڈ وائلنس ہے دیٹ از ٹیکنالوجیکل فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس دیٹ از لنکڈ ود ہماری جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ, اینڈ دیٹ از اسپیسیفکلی NCCIA. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے انٹیگریشن میکینزم. جو ہماری وومن پروٹیکشن اتھارٹیز سیلس یا ہماری لا انفورسمنٹ ہے, ہمیں کوئی انٹیگریشن میکینزم بنانا پڑے گا. اگر کوئی بچی ہماری CM صاحبہ نے بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہیں, ریموٹ پولیس اسٹیشن از دیئر, آپ کی جو ہے سروسز ہیں, موبائل سروسز اب آ گئی ہیں, پھر آپ کی سیفٹی ایپس کے ذریعے جو ہے ایزیلی ایکسیسیبل ہے, آپ تھانوں تک اپنی کمپلین لے کے جا سکتے ہیں. بٹ اسٹل وی آر لیکنگ آن اٹ کہ اگر کوئی سائبر کیس ہے تو اس کو حل الٹیمیٹلی آپ کے FIA یا NCCI نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک انٹیگریشن میکینزم ہم کہیں لیک کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ہمیں وہ لنک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بچیوں کو ہیسل فیل نہ ہو, یا ان کو یہ نہ لگے کہ اچھا یہ کمپلین شاید رائگاں چلی جائے گی یا ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو ہمیں یہ اس چیز پہ اسپیسیفکلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور انٹیگریشن میکینزم میں اگر ہم نے اس کو ڈیولپ کر لیا, اور بہت ایزی ہے وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے ڈیولپ کر لیا تو آئی ووڈ اگین سجیسٹ کہ ہمیں اس کو پبلکلی جو ہے اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے, وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی بیریئر, تاکہ ہماری جو ینگ بچیاں ہیں ان کے لیے ہر چیز اسپیسیفکلی ایجوکیشن, ہیلتھ سروسز جو ہیں ان کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہو, چاہے وہ ریموٹ سروسز لے رہی ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا سروسز لے رہی ہیں. اور جب تک ہم یہ والے بیریئرس کو ختم نہیں کریں گے تو ہم ان کی سوشو اکنامک امپاورمنٹ پہ فوکس نہیں کر سکتے, اور ہم اس ملک کی ترقی میں ان کو ایک اہم کردار نہیں دیں گے کہ وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل سکے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ مہانور. ویری رائٹلی سیڈ. ہم لوگوں کو ایز اے نیشن, ایز اے کمیونٹی, ٹیک بیسڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں GBV کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی کیٹیگری میں کیا کیا جو ہے نا ایکشنس فال کرتے ہیں, اور ٹیک بیسڈ وائلنس جو ہے وہ کتنا ہی جو ہے نا امپیکٹفل, اتنا آئی مسٹ لائک ایکولنٹ ہی اتنا امپیکٹفل ہے ان اے نیگیٹو وے. اور کمیونٹی انگیجمنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ نے کافی زیادہ ریکمنڈیشنز اسی آنسر میں دے دی کہ ہمیں کمیونٹی سیشنز کروانے چاہیے, کمیونٹی میں انگیجمنٹ ہونی چاہیے, یوتھ کے ساتھ اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے. آئی تھنک لائک دس از ناٹ جسٹ ون ٹائم ایکٹیویٹی جو ہم ایک بار ایکٹیویٹی کر کے جو ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اٹس این آن گوئنگ ایفرٹ جو کہ ہمیں آگے کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم نے یوتھ کی بات کی, تو یونیورسٹیز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یوتھ کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یونیورسٹیز آر ڈیپلی کنیکٹڈ ود ٹیک سیوا یوتھ. تو میں اگلا سوال لے کے جاؤں گا حماد صاحب کی طرف, جو کہ VIS ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ایٹ UCP, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. تو حماد صاحب, یونیورسٹیز آر ڈیپلی کنیکٹڈ ود ٹیک سیوا یوتھ. سو آپ کے خیال میں پلیز ہمیں بتائیے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ڈیجیٹل رسپانسبلٹی کے لیے, اور کاؤنٹرنگ مس انفارمیشن اینڈ بلڈنگ سیفر آن لائن کمیونٹیز. اور ہم ان لوگوں کو سینسٹائز کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کا رول کتنا ضروری ہے ایز اے نیشن, ایز اے پرسن, ایز اے انڈیویجول, کہ وہ مس انفارمیشن کو آگے پروموٹ نہ کریں, اور ان کا کوئی بھی ایکشن جو ڈیجیٹل ہے وہ بھی ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی میں چھوڑ سکتا ہے. سو اوور ٹو یو. Am I audible? Okay, now I'm. Thank you so much for giving me the chance to speak here جی. اور بات یہ ہے کہ یوتھ کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہمارا جو چنک ہے پاپولیشن کا وہ یوتھ ہی ہے, کیونکہ
اگر دیکھا جائے تو یہ یوتھ ہی ہے جس نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اور ہماری پاپولیشن اس لحاظ سے بہت ینگ پاپولیشن ہے کیونکہ 60% پلس جو ہے ہماری پاپولیشن کنسسٹ آف دا یوتھ. تو ہمیشہ یوتھ سے بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. میرا جو کام ہے جی یو سی پی کے ساتھ میں پچھلے 14-15 سال سے کام کر رہا ہوں, اور میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے والنٹیئرز ان سروس کے نام سے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو والنٹیئرنگ کی طرف لے کر آئیں اور کمیونٹی سروس کی طرف لے کر آئیں. 14-15 سال مجھے ہوئے, اس سے پہلے بھی کام اس پر کیا جا رہا تھا. 2007 سے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا, تو اٹس بین اے لانگ ٹائم. مقصد بیسک یہی ہے کہ ہم اس یوتھ کو, اس کی انرجیز کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر آئیں اور نگیٹیوٹی سے ہٹائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی جنریشن آتی ہے وہ پچھلے جنریشن سے زیادہ اسمارٹ ہوتی ہے اور زیادہ لرنڈ ہوتی ہے, زیادہ ویل انفارمڈ ہوتی ہے. ہم اپنی پریڈیسیسر سے زیادہ اسمارٹ تھے, زیادہ لرنڈ تھے, زیادہ اویئر تھے. ہمارے آگے آنے والی جو نسل ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. لیکن ڈفرینس جو آتا ہے وہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر ایک دم سے آئی ٹی کا ایک بوم آ گیا. سو آئی ٹی ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائف. تو اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, ہمیں اسے اوائڈ نہیں کرنا, ہمیں اس کو اسے سائڈ لائن نہیں کرنا, ہمیں اس کا بہتر استعمال جو ہے نا وہ آنا چاہیے. موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے طور پر صحیح یا غلط نہیں ہوتی. موسٹ آف دا کیسز میں اس کا استعمال اسے صحیح یا غلط بناتا ہے. آپ دیکھیں جب ٹیلی ویژن آیا تھا, ہم تو خیر اس سے بہت چھوٹے تھے, شاید ہم سے پہلے آ گیا تھا, تو کہا گیا کہ جی یہ شیطان کا ڈبہ ہے, اس میں سے شیطان بولتا ہے اور شیطان کی تصویریں آتی ہیں اس میں سے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سو جب وی سی آر آیا, گھروں میں عام ہو گیا, تو کہا کہ جی بچے پڑھیں گے نہیں, اب بچے فلموں میں جائیں گے اور فلموں کی طرح ایکٹنگ کریں گے اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو اس کا ایک پازیٹیو استعمال بھی تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا. آپ اگر نیگیٹو یوز کریں گے تو وہ چیز آپ کو نیگیٹو امپیکٹ کرے گی, پازیٹیو یوز کریں گے تو پازیٹیولی امپیکٹ کرے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں فون موجود ہے, اور فون بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نہیں ہے ڈیفینیٹلی. اور اس میں اب ایک اسٹیپ آگے اے آئی آ گیا. سوشل میڈیا کے ساتھ مل کر اے آئی بہت ایک یوزفل ٹول بھی ہے اور ایک بہت ڈینجرس ویپن بھی بن سکتا ہے. تو اس کے استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ایز فار ہراسمنٹ, جینڈر بیسڈ وائلنس یا کسی بھی قسم کے وائلنس کی اگر بات کریں, تو اس بار پہلی مرتبہ جی جب سے میں یو سی بی میں آیا ہوں, فار دا فرسٹ ٹائم دس ایئر وی ہیو سیلیبریٹڈ دا 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس پراپرلی. تو الحمد للہ کوئی 10 ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ڈیز پہ ہماری چلیں, جس میں سیمینارز تھے, جس میں ورک شاپس تھیں, جس میں ٹاکس تھیں, جس میں پرفارمنسز تھیں. اس کے اندر ہم نے بچوں کو ایون وائلنس کرنا بھی سکھایا, معذرت کے ساتھ وائلنس کرنا کس طرح سکھایا کہ سیلف ڈیفینس کی فارم میں, ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. تو ہم نے اپنی بچیوں کو وہ بھی سکھایا کہ خدا نخواستہ اگر آپ وائلنس فیس کرتے ہیں تو اس میں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے, یا کسی اور کو وائلنس فیس کرتے دیکھ رہے ہیں تو کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. سو دس از ون آف دا ویز کہ ہم اپنے یوتھ کو اویئرنیس دیں, ان کو بولنے کا موقع دیں, ان کو انٹریکٹ کرنے کا موقع دیں, اور ان کو یہ چیزیں بتائیں کہ یہ جینڈر بیسڈ وائلنس ریئل لائف کی ایک چیز ہے, یہ واقعی ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کو اگر اوائڈ کرنا ہے تو اس کے کیا ویز ہو سکتے ہیں, یا اس کے کیا ایولز ہیں, جینڈر بیسڈ وائلنس کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کے کیا نقصانات ہیں. ہمارے ایک سیمینار چائلڈ میرجز پہ بھی تھا جی, جس میں بتایا گیا کہ ارلی میرجز یا چائلڈ میرجز جب ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور کہاں تک اس کا نقصان پہنچتا ہے, کن نسلوں تک پہنچتا ہے. سو ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ بھی گائیڈ کریں, اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے گائیڈ کریں. اور ایک اسپیسیفک ہمارا جو سیمینار تھا جی, دیٹ واز اباؤٹ دا ڈیجیٹل وائلنس اینڈ ہراسمنٹ. تو وائلنس بہت طرح کا ہوتا ہے, فزیکل بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, فکشنل بھی ہوتا ہے. لیکن آج کل ایک جو ٹائپ اس کی بہت عام ہوتی جا رہی ہے, دیٹس دا ڈیجیٹل وائلنس. ہماری جو ارد گرد ہر طرف آئی ٹی موجود ہے, اس کے تھرو لوگ دوسروں کو ہراس بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حد تک پریشان بھی کرتے ہیں کہ وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائمز ان کو اسی کے ذریعے ان کو فزیکلی ٹارچر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. سو ہمارے ہاں اگر ہم یو سی بی کی بات کریں تو جب سے اے آئی کا دور شروع ہوا ہے تو تب سے ہمارے ہاں آئی ٹی کے ایڈمیشنز بڑھ گئے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ یوتھ کا اس طرف رجحان زیادہ ہے, اور اسی حوالے سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ کو ڈفرینٹ موقعوں پر ہم سائبر بلنگ کے حوالے سے بھی بتائیں, سائبر لاز کے بارے میں بھی بتائیں, اور اسپیشلی جو پیکا ایکٹ ہے اس کے بارے میں ہم اسپیشلی اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کی دائرہ کار میں آتی ہیں.
کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نے وائلنس یا ہراسمنٹ کو برداشت نہیں کرتے رہنا چپ کر کے. اگر آپ رپورٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کیسے کرے گا؟ سو بولنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ برداشت کرتے جائیں گے تو ہراسر کی ہمت بڑھتی جائے گی اور وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے تو آپ خود انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز اس طرح سے کریں کہ وہ رسپانسبل یوز ہو, ارسپانسبل یوز مت کیجیے. دوسری بات یہ کہ کسی کے بھی دائرہ کار کے اندر مت گھسیں. یو شوڈ نو یور لمٹس, اور جب آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی دوسروں کے چیزوں کے اندر نہیں گھسیں گے اور دوسروں کی پرائیویسی کے اندر دخل نہیں دیں گے, اور دوسروں کو آپ جسے کہتے ہیں کہ ان کا پیچھا نہیں کریں گے اور ان کے پیچھے لگے نہیں رہیں گے ان کو تنگ کرنے کے لیے. سو سب سے بڑی چیز آج کل جو ہے وہ رسپانسبل یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ خود رسپانسبل ہیں تو آپ اپنے لمیٹیشنز بھی اسی طرح سے رکھیں گے اور آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی یہ چیز پہنچائیں گے کہ رسپانسبل یوز کیا ہے. تو اس سے بڑھ کر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بار ہم نے بچوں کو اگر اویئرنیس دے دی تو ہم اس پہ ہی ریلائی نہ کریں کہ ہم نے اویئرنیس دے دی ہے اور ہم نے بچوں کو اس بارے میں گائیڈ کر دی ہے, دیٹس انف. ہمیں بار بار اس چیز کو رپیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ود ان آر انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ڈیجیٹل نوٹس بورڈز ہیں, اس پہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ یہ پالیسیز اور یہ انٹیمیشنز چلتی رہتی ہیں تاکہ ان بچوں کو اس بارے میں بار بار بتایا جائے, یاد دہانی کرواتے رہا جائے کہ آپ کے ڈیجیٹل جو لاز ہیں وہ کیا ہیں اور آپ کی ڈیجیٹل لمیٹیشنز کیا ہیں اور ڈیجیٹل ہراسمنٹ کیا ہے, ڈیجیٹل وائلنس کیا ہے. اس کے خلاف آپ اگر کوئی آپ کو ڈیجیٹلی وائلیٹ کر رہا ہے, آپ کو تنگ کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, تو اس کے اگینسٹ آپ کیا کر سکتے ہیں. سو ہم ڈفرینٹ انٹرولس پر بچوں کو یاد دہانی بھی کرواتے ہیں. پھر ابھی ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے یہاں کورسز ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں جو اے آئی کے بارے میں ہیں, اے آئی کے بارے میں ہیں, ڈیجیٹل میڈیم کے بارے میں ہیں, ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے بارے میں. اس پہ ہمارا فوکس اب زیادہ ہے تاکہ ہم بچوں کو اس پہ زیادہ سے زیادہ گائیڈ کر سکیں. سو تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ نے پلیز زوردار تالیاں. دیکھیں یہ چھوٹے ایفرٹس نہیں ہیں, دیکھیں بتانے میں شاید سننے میں بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن بہت بڑی کاوش ہے اور بہت اچھی انٹرونشنس ہیں. آپ نے اے آئی کے بارے میں ذکر کیا, والنٹیئرزم کے بارے میں ذکر کیا, وچ از ویری مچ امپورٹنٹ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پیشن جو ہم ایز اے نیشن ہم سب کے اندر ہونا چاہیے, اور کہ سوسائٹی میں ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کریں. اور اکارڈنگ ٹو لائک آپ نے جیسے بولا کہ آپ سائبر لاس کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, پیکا لاس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آئی تھنک وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر بچوں کو پتہ ہو کہ ایشو کیا ہے اور اویلیبل لاس کیا ہیں, اویلیبل جو ہیں اس کے اوپر ہمارے قوانین کیا ہیں, اور آپ نے بتایا کہ ہم ان کو ایشو کیا ہے وہ بارے میں بتایا کہ جی بی وی کیا ہے, کیا ہوتا ہے. آئی تھنک ایشو کو ایشو کہنا سلوشن کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. تو جب وہ ایشو کو مان کے اس کو مان لیں گے کہ ایک ایشو ہے تو وہ ایک سلوشن کی طرف بہت امپورٹنٹ قدم ہوگا. میں آگے بڑھوں گا, معذرت ٹائم کم ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بس تھوڑا میں آپ لوگ تھوڑا سا اسکویز کر لیں اپنا آنسر, کیونکہ ہم انسٹیٹیوشن کی بات کریں تو میں آگے بڑھوں گا انجم جیمس صاحب کی طرف. تو انجم صاحب جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہیں فیصل آباد میں. تو میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل وائلنس جو ہے وہ کس طرح کنیکٹ کرتا ہے پولیٹیکل بیہیویئر کو, ہیٹ اسپیچ کو اینڈ آن لائن ایکسٹریمزم کو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے ہماری اسٹوڈنٹس کی پرٹیکولرلی آن لائن سیفٹی کے اوپر, اور پرٹیکولرلی جو لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, جو میں مارجنلائز ٹرم نہیں یوز کرنا چاہتا لیکن ایسے لوگ جو نگلیکٹڈ ہیں مے بی, تو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے ان کو. اوور ٹو یو سر. بہت ریزنیبل آپ نے کویشچن اٹھایا ہے. آج سے 3 سال پہلے میں نے خود یو کے سے ایک ٹریننگ کی تھی, دیٹ واز آلسو اباؤٹ اٹ, اور میں خود بھی تقریباً کوئی 20 سال سے زیادہ کا جو ہے میں موبائل کا استعمال کر رہا ہوں. تو اس سے یہ مراد ہے کہ میں 20 سال سے خود بھی ڈیجیٹل وائلنس کا شکار ہوں, بلکہ شادی کو 29 سال ہو گئے ہیں. تو وائلنس جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ بھی انسان کو خوف کی حالت میں رکھتی ہے. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں اپنا بھی کہ ہمارے گھر میں کسی کے موبائل پر کسی بھی قسم کا پاسورڈ نہیں ہے, سب کے موبائل کھلے ہوئے ہیں. میں جہاں تک جینڈر ایکویلٹی اور جینڈر جسٹس کا تعلق ہے, کیونکہ خدا نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے,
تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں بہت ساری بچیوں کو سی آر بنایا ہے اور ان کو ڈیجیٹلی جو ہے خوف دلایا گیا، ہم دیکھ لیں گے کہ آپ لڑکی ہو کر سی آر بنا دی گئی ہیں. تو میں نے لڑکیوں سے کہا، بچیوں سے کہا حوصلہ رکھیں، آئی اسٹینڈ ود یو. اور پھر ہم نے اپنی جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے وہاں جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کا پیپر جو ہے یہ بی ایس کے نصاب کا حصہ بنایا اور اس کے بہت پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس پر بھی پڑے. پھر میں کیونکہ خود بھی میڈم بیلا رضا جو ہے میری مینٹور ہیں، تو میں 4 سبجیکٹس کا کریکولر ڈیولپر رہا ہوں سنگل نیشنل کریکولم کا. اور ہم نے جو جینڈر جسٹس ہے اس کو نصاب اور کتابوں کا حصہ بنایا. بلکہ 2021 کی ہماری ایک کمپین تھی، دیٹ واز چائلڈ رائٹس اینڈ جینڈر جسٹس. تو یہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف لاء کے پاس پڑی اور اسی کے نتیجے کے طور پر آج بچیوں کی 18 سال کی عمر جو ہے یہ قرار دی گئی ہے کہ اس سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی اداروں سے ہٹ کر بھی بہت ساری ہراسانی جو ہے اس کا سامنا خصوصی طور پر بچیوں کو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میں خود چائلڈ رائٹس اور خصوصی طور پر جو مارجنلائزڈ طبقات ہیں، جس کی طریقے سے پہلے بات ہو چکی ہے، آؤٹ ریچ جو طبقات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ذہنی تشدد کا بھی اور جسمانی تشدد کا بھی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپ ان کو ایمپاور کریں. تو میری یہ ایک سجیشن ہوگی کہ یہ جس طریقے سے پیکا ایکٹ کی بات کی گئی ہے، سائبر کرائمز کی بات کی گئی ہے، جینڈر رائٹس کی بات کی گئی ہے، جینڈر جسٹس کی بات کی گئی ہے، ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، تو یہ ہماری نہ صرف اسکول کی کتابوں کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ یونیورسٹی کی کتابوں کا بھی یہ نصاب اور کتاب کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک بچے مسلسل پڑھیں گے نہیں، پریکٹس نہیں کریں گے، وہ ان چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں کر سکتے. میرے پاس اگر موبائل ہے تو میرے ساتھ جو دائیں یا بائیں شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا موبائل چھوڑ کر میرے موبائل پر دیکھے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو چیز ہے، ایک تو بندہ چاہے تو اس پر کیس بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ بلا وجہ کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جا سکتا. لیکن وی آر ویری مچ کیوریس، ہم اپنے کام چھوڑ کر دوسرے کے کاموں میں مداخلت زیادہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے اس کو سب سے پہلے تو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی کے حقوق جو ہیں، اس کے رائٹس جو ہیں، ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں، اس کا احترام کروں. یہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ڈیجیٹل رائٹس کا احترام کرے گا تو میرے خیال میں یہ وائلنس کا کانسیپٹ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ختم ہو جائے گا. تو ایک دفعہ پھر میں آئی ٹی اے اور یونیسکو کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنا بڑا پروگرام کیا اور اس سے ہماری اپنی بہت ساری لرننگ ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir.
ٹائم از شارٹ بٹ آپ نے کافی زیادہ امپورٹنٹ باتیں کی, امپورٹنٹ اسپیکٹ بتائے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں جینڈر جسٹس کے لیے, جینڈر امپاورمنٹ کے لیے, اینڈ لمیٹیشن ٹو آئی تھنک سب سے پہلے پرائیویسی ہمیں چاہیے ضرور ہے, لیکن ہم دوسروں کو پرائیویسی دینا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ہمیں حق لینا تو آتا ہے ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, بٹ حق دینا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. تو اس کے اوپر بے شک بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے مینٹل ہیلتھ کا ذکر بھی کیا وچ از ویری مچ لائک سپر امپورٹنٹ. اگر ہم ڈیجیٹل اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ کامنٹس ہمارے شیئرس جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, لیکن اٹ میٹرز اے لاٹ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بہت ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن جو بہت زیادہ کام کر رہی ہے سوسائٹی میں, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیسا کام ہے, کیسا یوتھ کے ساتھ کیسا پرٹیکولرلی آپ کام کریں, اینڈ پرٹیکولرلی ود دا کمیونٹی ہو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز, آپ ان کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ اگر ان کے پاس نہ ہو, جب وہ ڈیوائسز لیتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے سیفٹی کس طرح جو ہے وہ ان کو انشور کرنی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا عائشہ سے کہ آپ کس طرح ہینڈل کریں, کیونکہ آپ لوگ لائک یو آر گیٹنگ تھاؤزنڈ آف کیسز آن آن یور ہیلپ لائن اینڈ آل دیٹ, تو آپ ان کو کس طرح ٹیکل کریں, اینڈ واٹ آر دا بگیسٹ گیپس ان دا ڈیجیٹل سیفٹی اویئرنیس, اینڈ ہاؤ کین ینگ پیپل بیٹر پروٹیکٹ دیم سیلوز آن لائن. اوور ٹو یو عائشہ. Okay. Am I audible to everybody? جی آپ آڈیبل ہیں. آپ کے سوال سے پہلے میں دو ہمارے پینلسٹ اور ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا وہ مین ویل اسٹیج پہ آ جائیں. مس بشرا خالق جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وائس کی, پلیز جوائن اس آن دا اسٹیج آپ کی زوردار تالیوں میں. اور اس کے ساتھ جو ہے مس فائزہ رانا, پروفیسر گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف وومن, پلیز جوائن آن دا اسٹیج. اوور ٹو یو عائشہ. Okay. Hello everybody. So my name is Aisha. I am from Digital Rights Foundation and I think سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے دا ریپڈ ایڈوانسمنٹ وی آر سینگ, جس کے جتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں اتنے زیادہ ہارمس بھی ہیں ہمارے لیے. اینڈ آئی فیل ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو یوتھ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آج کل ہم کافی ایمرجنگ اے آئی کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, and how rapidly we are uploading our pictures on the AI, we usually do not read the policies. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ڈیٹا کس حد تک پروٹیکٹ ہے, لیکن وٹ وی سی از کہ ہمیں انسٹنٹلی ایک فوٹو اے آئی کی بن جاتی ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل کہ آن دا سوشل میڈیا, آن دا اے آئی, who we are sharing our pictures with, and even in our friend circle on our social media we sometimes shares very personal information. ہماری کافی جو ہماری پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل ہم کوئی پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں جس میں ہماری کوئی بینک ڈیٹیلس نظر آ رہی ہوں گی, کوئی ہمارا CNIC نظر آ ہوگا, ہمارا ہوم ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. تو اس چیز کو ہم سوشل میڈیا کے ٹرم میں کہتے ہیں ڈاکسنگ. ڈاکسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن یوز کر کے آپ کو تھریٹ کر سکے. اور اس کا جو سب سے پرومیننٹ کیس ہم نے دیکھا اور سب سے پرومیننٹ ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس قندیل بلوچ کا کیس تھا, کہ کس طرح ان کی جو آن لائن ڈیٹیلز شیئر ہوئی تھی وہ ان پرسن وائلنس بہت زیادہ, مطلب وہ آف لائن وائلنس میں بھی کنورٹ ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ سب کو یہ بتانا چاہوں گی, اور جو ہم اپنے سیشنز میں کرتے ہیں, اور جیسے میرے پینلسٹ نے بھی پہلے شیئر کیا کہ ہم ایز اے فاؤنڈیشن ورکنگ اور ڈیجیٹل رائٹس ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرس کی, یعنی کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ واٹ آر دا ویز یو کین رپورٹ دس ایشو. اینڈ ون آف دا ویز از آور ڈیجیٹل سیکورٹی ہیلپ لائن جس کا نمبر ہے 0800 39393. This is working from 9 AM to 5 PM Monday to Sunday. And I'll also tell you کہ ہم کس طرح کے کیسز لیتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس موسٹلی جو کیسز آتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس خواتین ہوتی ہیں یا جو ہمارے مائنورٹی کمیونٹی سے لوگ ہوتے ہیں, ریلیجیس مائنورٹیز, ایتھنک مائنورٹیز, ٹرانسجینڈرس, ان کا سب سے زیادہ شروع میں یہی ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ ڈیجیٹل وائلنس فیس کر رہے ہیں اس کے لیے وہ کسی کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری ہیلپ لائن پہ آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی if you think that you are facing any form of harassment online, آپ کو کوئی ہیٹ اسپیچ کے آپ کے پکچرز کے نیچے کامنٹس ہو رہے ہیں, یا اگر آپ ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں اور آپ نے کوئی اس طرح کی حق کی بات کی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ ٹیک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, تو ایون دین یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس. اور ہمارا ٹرسٹڈ پارٹنر چینلز ہوتے ہیں ہمارے پاس, جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پکچر, اگر آپ کی پکچر کہیں سرکولیٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو ٹیک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے, تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ ایک اور پلیٹ فارم بھی ہے وچ از کالڈ stopnccia.org. اس پہ آپ اپنی پکچرز یا اپنے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی پکچر سینسیٹیو تھی وہ اپلوڈ ہو گئی ہے, تو یو کین اپلوڈ اٹ آن stopncci.org, اور وہاں پہ آپ کے پکچرز فردر شیئر ہونے سے روک دی جائے گی آن سوشل میڈیا. تو جیسے پینلسٹ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس چینلز کافی زیادہ ہیں,
what we need to know as a youth, as people who are increasingly using digital platforms, is کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل آپ یو آر فیسنگ اینی سارٹ آف تھریٹ آن لائن, آپ کو سائبر اسٹاکنگ ہے, یو تھنک کہ آپ کو آپ کی کسی کے پاس آپ کی بہت زیادہ ڈیٹیلس ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو رپورٹ دیم, تو دیر آر میکینزمس. آپ بالکل اس کو رپورٹ کریں اور گھبرائیں نہیں, کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہمارے آن لائن ہارمز ہوتے ہیں یہ کافی حد تک آف لائن کانسیکوینسز میں ہمارے لیے ہوتے ہیں, ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں یہ ہیں کہ جیسے آئی تھنک وی آل نو کہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے, تو آپ اپنے ڈیوائسز پہ, اپنے واٹس ایپ پہ, اپنے فون پہ ان کو لگائیں تاکہ آپ کے فون اور جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک نہ ہوئیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا آن لائن, آپ پالیسی پڑھیں, جو بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اے آئی پہ پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پالیسی پڑھنا اس سے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے. لاسٹلی, جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیسز رپورٹ کرنے ہیں تو جو ہماری ہیلپ لائن ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نہ صرف وہ آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں کیسز, بلکہ دیر از آلسو سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈیڈ ٹو یو, دیر از آلسو لیگل ایڈ پرووائڈیڈ ٹو یو, اینڈ یو آر سپورٹیڈ ٹل دی NCCI آفس, FI آفس ٹو فائل یور کیس. اینڈ ہماری جو اینول ہیلپ لائن رپورٹ پبلش ہوتی ہے اس پہ یو کین سی اے لاٹ آف نمبرس, اے لاٹ آف پیپل وی ہیو ہیلپ دیم. اینڈ ایٹ دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ بی سیف آن دی انٹرنیٹ. آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح کی امیجز شیئر کر رہے ہیں آن لائن, کس طرح کا ڈیٹا آپ کا پوسٹ ہو رہا ہے, آپ کے سوشل سرکلس میں آپ کس کو اپنا پرائیویٹ ڈیٹا دے رہے ہیں جو آپ کے اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے. اور لاسٹلی, اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تھریٹ فیل کر رہے ہیں, آئی سی اے لاٹ آف ینگ lot sitting here, a lot of young girls, our transgender community, a lot of different people from different communities in Pakistan. So سب کے لیے یہ ہے کہ آپ ایکولی پروٹیکٹڈ ہیں ہمارا پاکستانی ایز اے پاکستانی سٹیزن, تو آپ اپنی سیفٹی کو انشور کریں. اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی آن لائن ہراسمنٹ یا بولیں گے تو اس کو ضرور رپورٹ کریں اور گھبرائیں نہیں, کیونکہ دیر آر پیپل اینڈ دیر آر چینلس ٹو ہیلپ یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ عائشہ, اٹ واز سو انفارمیٹیو. اینڈ بے شک بات کریں گے تو ہی بات بنے گی. اور آپ سب سے پہلے تو اب یہ کام کیجیے جو عائشہ نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن بولی ہے اس کو پلیز سب نوٹ ڈاؤن کریں, اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آپ لوگ یہ پوسٹ بھی کریں گے کہ کسی کو کوئی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, کسی نے کوئی بھی رپورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے. سو دا ہیلپ لائن از, میں ریپیٹ کروں گا, 0800, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 0800393993. از اٹ اوکے؟ سو آپ سب نے نوٹ کیا ہے, سو آپ لوگ اس کو پروموٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ. سو تھینک یو سو مچ عائشہ. سوری, اٹس 0800393993. Yes. So The helpline works 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Sunday. Any sort of online abuse, harassment, cyberbullying, doxing, any sort of thing you're facing online and you want to reach out to, you can reach out to us. Other than that, we have our social medias. You can see the kind of work we're doing. If you think that you are somebody who needs similar help, so you can reach out to number as well as on any other social media platforms. Thank you. تھینک یو سو مچ عائشہ. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں آگے بڑھوں گا مس بشرا کی طرف. مس بشرا جو ہے وائس کی جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. آپ کا بہت خصوصاً بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بہت زیادہ کام ہے ڈومیسٹک ویمن کے ساتھ, کمیونٹی میں خواتین کے ساتھ. تو آپ سے جاننا چاہیں گے ہم سب کہ آپ کا پہلے تو کام کیا ہے پرٹیکولرلی اگر ڈیجیٹل اسپیکٹ پہ دیکھیں, اور آپ کیا ریکمینڈ کریں گی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دا سوسائٹی کہ ہم خصوصاً جو خواتین کو کس طرح امپاور کر سکتے ہیں. پہلے تو گیپ کیا ہے, پھر ہم ان کو کس طرح امپاور کر سکتے ہیں, اور ہم ایک ساتھ مل کے سوسائٹی میں کس طرح ڈیجیٹل ایریا کو امپروو کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جوشوا. سب سے پہلے میں بہت آداب کے ساتھ آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی بیلا آپا صاحبہ کہ آپ نے جس طرح سے اسٹوڈنٹس کو, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو, اور خصوصاً اپنے ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے نوجوانوں کو جس طرح سے تربیت دی ہے اور جس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور خصوصاً ویمنز رائٹس پر کام کرنے والی آرگنائزیشن جو بہت سے فنڈامنٹل رائٹس پر کام کرتی ہیں, وائلنس اور اس سے پریونشن اور پروٹیکشن کا کام کرتی ہیں, آپ کا کام ہمارے لیے بہت زیادہ ایک ایگزامپل اور آپ ہماری رول ماڈل ہیں. جہاں تک بات ہے ہمارے ادارے کی, ہمارا ادارہ
جس کا نام ہی ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ ہے، یہ ایک ویمن لیڈ آرگنائزیشن ہے. ہم 100% ہمارے گورننس اور اسٹاف میں خیر میل کولیگس بھی ہیں، مگر میں یہ بتاتی چلوں کہ ہماری گورننس میں بھی، لیڈرشپ میں بھی اور اسٹاف میں بھی 80% سے زیادہ نوجوان ساتھی ہیں ہمارے ساتھ، جو میں سمجھتی ہوں اس آرگنائزیشن کی اپنی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے نوجوانوں کو ہم مین اسٹریم ہو کر کے ان کو اسکلز دے کے، ان کی مینٹورنگ کر کے ان کو وہ راستے بتائیں جس سے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سوشل سیکٹر کے اندر اپنا نام بنائیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ سوال اویئرنیس کا ہو یا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سروس ڈلیوری دینی ہے، تو یہ جو کنیکشن برج کرنا ہے ان تمام سروس ڈلیوری میکنزمز، یا ایون پنجاب کے اندر اگر دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بہت اچھے عورتوں کے حقوق سے متعلقہ ان کے تحفظ کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ قوانین بنے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے جو رولز آف بزنس اور میکنزمز ہیں وہ سب اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع عام شہریوں تک پہنچے. ہم بحیثیت عام شہری، ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم خود سے لاز پڑھنا سمجھنے کی کوشش کم سے کم ہوتی ہے یا شاید نہیں ہوتی ہے، اور خبر جو ہے وہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں پہنچنا بہت مشکل ہوتی ہے. میں خود بہت سارے دیہی علاقوں میں کام کرتی ہوں اور خصوصاً ہیومینیٹیرین کرائسس میں بھی جب جاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ اویئرنیس کا لیول کیا ہے. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز وہاں تک آؤٹ ریچ کریں. میں مختصراً بتاتی چلوں کہ وائز کے اس وقت تقریباً 7 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں اور 51 لوکیشنز پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ڈائریکٹ آؤٹ ریچ ہماری اوور 1000 ان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہمارا براہ راست مستقل تعلق رہتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم کمیونٹی میں جا کے کام کرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ اسٹینڈ الون ایکٹیویٹی، ہم انہیں باقاعدہ آرگنائز کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو، ان کے سوشل رائٹس اور لیگل رائٹس، اور خاص طور پر اگر ان کیس آف وائلنس یا کوئی اور ان کو حادثہ زندگی میں آتا ہے تو انہوں نے کس طرح سے ہم سے بات کرنی ہے. اور ہمارا کام ہے، ہم رائٹس بیسڈ اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ہم بہت ساری ریفرل نیٹ ورک سروسز کو اویل کرتے ہیں اور ان کو کنیکٹ کراتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ ایک بہت ہی ویل ڈاکومنٹڈ اور ویل پروسیسڈ فالو اپ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے ان کو ریڈریسل کرواتے ہیں. ایک اور بات جو میں اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ورکنگ کلاس ایریاز یا ورکنگ کلاس ویمن جو ہیں ان کے اندر شاید ان کے پاس ڈیجیٹل اسپیسز نہیں ہیں، ڈیوائسز نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے اس پلیٹ فارم پر آئیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ان تمام خواتین کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے اور ہمارا 2 وے کمیونیکیشن رہتا ہے. تو میرے لیے یہ کبھی بھی کے حوالے سے پروموشن کے کام میں ہماری مددگار ہوتی ہیں. یہ سب وہ کام کرتی ہیں. تو اٹ مینس کہ جہاں جہاں لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے، اویئرنیس ملتی ہے، خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے، لڑکیوں میں بہت پوٹینشیل ہے، وہ اس کا حصہ بنتی ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس اگر ان کی کوئی کمپلینٹس آتی ہیں تو جیسے DRF ہو گیا یا آسما جہانگیر فاؤنڈیشن ہے، ہم ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، ان کی سروسز کو سے استفادہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سے ادارے ہیں. تو یہ سب کام جو ہے ان کے ساتھ ہم مل کر کرتے ہیں. جہاں تک اسٹوڈنٹس اور ان کی بات ہے، ہمارے ساتھ ہماری آرگنائزیشن کے اندر انٹرنشپ پروگرام بھی ہوتا ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں جا کے ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے رائٹس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. مگر بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اچھا میں ایک بات اور کہہ دوں کہ خواتین تک یہ معلومات پہنچانا کہ بہت ڈر لگتا ہے ہمیں کہ اگر ہمیں ڈیجیٹلی یا فزیکلی یا کسی طرح سے بھی ہارم پہنچایا گیا ہے تو ہم اس کی کمپلینٹ کیسے کریں. تو اب یہاں پر 15 کا ایک اپلیکیشن جو ہے، موبائل اپلیکیشن، وہ اویلیبل ہے. 15 سے شکایت ہم کر سکتے ہیں، ہمیں پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بہت
لاہور میں موجود ہے، سیف سٹی اتھارٹی اس کو اینکر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اب تو ہماری پولیس آفیسرز خواتین بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہیں اور بہت سینسٹائز بھی ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ ان بیریئرز کو بھی اب اس طرح سے بہت اس سے خوف زدہ ہو کر نہیں لینے کی ضرورت ہے. آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ابھی بھی کچھ شکایات ان اسٹرکچر سے ضرور موجود ہماری ہیں، کیونکہ خاص طور پر ڈیجیٹل ہراسمنٹ کے حوالے سے جب FIA سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے یا وہاں کیس پہنچتا ہے تو یا تو بہت لینگتھی ہوتا ہے یا پھر بہت ہوسٹائل ہے وہاں پہ پروسیسز. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ پیکا کے کچھ پروویژنس اور خاص طور پر FIA کی جو ورکنگ ہے اس لحاظ سے اس میں بہت اس کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں ریفارم کرنے کی بھی ضرورت ہے. مگر اس سے زیادہ بڑھ کر میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے ہماری آپس کی بیچ میں سولیڈیرٹی. وہ ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا اور سرکل آف سپورٹ بنانا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو اویئر کیا جائے، خواتین کو اویئر کیا جائے اور وہ ڈیجیٹل رائٹس کو اویل کریں، تو وہاں پہ ضروری ہوگا کہ وہ تمام انوائرمنٹ بھی انیبلنگ ہو اور وہ ہراسمنٹ فری ہو، تاکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ جس طرح سے آلریڈی بہت زیادہ ایکسکلوڈیڈ اور مارجنلائزڈ فیل کرتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج چونکہ ہیومن رائٹس ڈے بھی ہے تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر چاہے وہ آن لائن آف لائن اسپیسیز ہیں، ہماری یوتھ ہو یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری خواتین اور لڑکیاں ہیں، ان سب کو وہ تمام ایکول رائٹس اور ایکول لیول کے اوپر اسپیسیز اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی لائف میں مین اسٹریم ہو سکیں اور پاکستان کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکیں. بے شک، تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی. بے شک ہمیں ضرورت ہے کہ اکٹھے کام کرنے کی، اور سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگا میں اس کو کہوں گا کہ سرکل آف سپورٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، کہ ہم سائلوس میں کام نہ کریں ایز این آرگنائزیشن، ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ہم اکٹھے ہو کے ایک سرکل میں کام کریں، ایک ویژن کے ساتھ، شیئرڈ ویژن کے اوپر. میں آگے بڑھوں گا مس فائزہ کی طرف. سو مس فائزہ رانا ہے پروفیسر گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن کے لیے. آئی نو دا ٹائم از شارٹ بٹ مس فائزہ پلیز یو ہیو لائک 2 minutes. سو جسٹ کوئکلی یور آنسر پلیز. ان کو مائک پرووائڈ کر دیں اگر. تو یور کویشچن از کہ آپ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، ہم نے UCP سے پوچھا بھی کہ وہ کس طرح بچوں کو جو ہے نا ریگولرلی کریکولم میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل سٹیزنشپ اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی کا حصہ کریکولم میں کتنا امپورٹنٹ ہے بنانا. سیکنڈلی کتنا امپورٹنٹ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا سول سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا. اسی کویشچن کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہ کولیبوریٹیولی ہم کام کریں تاکہ بچوں کی ڈیجیٹل سٹیزنشپ کو ہم امپروو کر سکیں. سب سے پہلے ایک آپ نے میرا امپورٹنٹ انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ میں پنجاب پروفیسرز لیکچرز ایسوسی ایشن کی فرسٹ وومن پریزیڈنٹ ہوں. سو اس حوالے سے میں تمام پبلک جو کالج ہیں، پبلک سیکٹر کالجز ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. دیکھیے آج جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج یہ کلچرلی بھی امپورٹنٹ ہے، سائیکلوجیکلی بھی امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ کس طرح کا پڑ رہا ہے. تو اس کو دیکھیے، جو ہماری عام اسپیسیز ہیں، ہماری پبلک اسپیسیز ہیں، وہ جینڈر کے لیے کتنی کھلی ہیں. کیا ہماری کلیکٹیو لائف جو ہے اور وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ ہمارے پارکس، جو ہماری اسٹریٹس ہیں، جو ہمارے ڈھابے ہیں، کیا یہاں پہ جینڈر کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ اور کیا ہم کسی ڈھابے پہ اسی طرح فریلی چائے پی لیتے ہیں جیسے مرد پی سکتے ہیں؟ اور پارک میں کیا ہم کس طرح سے چلتے ہیں؟ ایک اکیلی جو وومن ہے وہ وہاں پہ واک کر رہی ہو تو کیسے فیل کرتی؟ سو ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ ایک ریفلیکشن ہے. ہماری جو عام لائف ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ اس کی ہی ریفلیکشن ہے، اور اس کو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کی بات بتاتی ہوں. ہمارے 823 کالجز ہیں اور اس میں سے کتنی بچیاں ہیں ہر لیول کی، انٹرمیڈیٹ سے لے کے BS ہمارے کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں کووڈ کے دوران آن لائن کلاسز کرنی تھی، اور ان کلاسز کے بیچ میں کتنے بچے ہراس ہوئے. میں خود ہراس ہوئی. اور اس کو کس طرح سے، تو پہلے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے اپنے جو عام لائف ہے اس میں کس حد تک
मिसोजिनी कितनी है और हरासमेंट कितनी ज़्यादा है, तो वो किस तरह से आपकी डिजिटल स्पेस जो है उससे बच सकती है। जो क्यों ना हम डायलॉग जो है हमारा, जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की, और हम वैसे अपना सिस्टम जो है उसको बदलें। हमें अपना स्पोर्ट्स सिस्टम जो है वो बदलना चाहिए कि, और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, तब वो लॉज भी जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगे। हमारी बच्चियाँ पहले इस बात को, बुली होने को, और ये जो कोऑर्डिनेटेड हरासमेंट है और ट्रोलिंग है, इसको समझना, उनको समझाइए। एक कमेंट जो है ये किस तरह से आप पे अफेक्ट करता है, और ये कमेंट क्यों देना है, और कैसे ये डिजिटल वायलेंस, जैसे हम इस कदर वो यानी बेहिस हैं कि हम एक वायलेंस जो है उसको, नॉइज़ जो है, नॉइज़ वायलेंस, उसको भी तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो डिजिटल जो स्पेसेस हैं वो हमारी कैसे उससे महफूज रह सकती हैं। तो चूँकि मेरी तरफ देख रहे हैं सारी, इसलिए मैं इसको सम अप करती हूँ कि हमें ना सिर्फ अपनी जो आम लाइफ है उसको जो वेमेन के लिए ज़्यादा सेफ़ बनाने की ज़रूरत है। ये बातें तो बहुत होती हैं लेकिन ये सेफ्टी है नहीं। तो वही जो सेफ्टी है वो हमें लॉज किस तरह से बनाने, क्या लॉज हमारे कल्चरली सेंसिटिव हैं, उनमें साइकोलॉजिकली हम किस तरह से वो हमें उनमें घुसना है, उन लॉज के ज़रिए अपनी बच्चियों को कैसे, ख़ास तौर से मैं बच्चियों की बात करूँगी क्योंकि मैं उस जगह से मैं बहुत सेंसिटिव उस यूथ की बात कर रही हूँ जिसने ये मुल्क संभालना है, जिसने दुनिया संभालनी है। तो हम किस तरह से उसको करें, मैं नहीं समझती हूँ। मैं तो इन लॉज से मुतमईन भी नहीं हूँ, और मैंने साइबर क्राइम से भी शिकायत की। जब मेरे साथ हुआ तो मुझे नहीं ट्रीट किया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों, वर्कशॉप्स हों, तो हम सब अच्छा की जो है ये अगर राग लापेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम उन कमियों को ज़रूर पॉइंट आउट करें कि कहाँ कहाँ क्या कमी है, क्यों मैं सेफ़ नहीं हूँ इस चीज़ के ज़रिए जो मेरी लाइफ है, अब जो मुझे इसको यूज़ करना है हर तरीके से, और इसी के ज़रिए हमें आगे बढ़ना है। तो दुनिया एडवांस हो रही है, हम इसे पीछे तो नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट और, लेकिन आज का जैसे डायलॉग है ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये डायलॉग करवाया गया और ये बात रखी गई। और मैं आइंदा कहूँगी कि जो हमें प्रैक्टिकल बातें जो हैं ये ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और हम शाना बशाना मिल के आगे इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी। अब मैं बढ़ूँगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी जिक्र हुआ। हमारे पास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, मिस कुलसूम साकिब। तो मैं मिस कुलसूम आपसे पूछना चाहूँगा जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, और जैसे हम सब ने भी जिक्र किया, हमने सुना भी है PWPA बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है पंजाब में वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर, इवन इंक्लूडिंग लाइक डिजिटल सेफ्टी के ऊपर। तो आपसे इस सवाल जो है वो मेरा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस पर कौन से इंटरवेंशन जो है उसको लेके चल रहा है, एंड एज ए गवर्नमेंट लीडर वर्किंग क्लोजली ऑन वुमेन प्रोटेक्शन आप किस तरह देखते हैं कि डिजिटल वायलेंस जो है वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है गर्ल्स एंड वुमेन को इन पंजाब, एंड व्हाट पॉलिसी लेवल एक्शंस आर मोस्ट अर्जेंटली नीडेड टू इंश्योर सेफर डिजिटल स्पेसेस, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी को कितना ज़रूरी है इकट्ठे काम करने के लिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। Over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So one of the hardest thing to do is that you are the last panelist and everybody just wants you to say what you want to say so everybody can go back home. So मैम हमने intentionally आपको लास्ट में रखा कि आप जो है वो But having उसको said that, close भी करें। जी thank you Joshua. But having said that, मैं 3 एंगल्स पे बात करूँगी, मुख्तसर बात करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल, सबसे पहला एंगल, and Madam Bela is a champion of that angle, is inclusivity. So what is the best part of day is that it is a very inclusive dialogue that has taken place. In fact, this place looks very inclusive because I see so much representation from different segments of society that it heartens me कि हम अब जब ऐसी discussion करते हैं, we want to listen to each and every one of us. So that is a very positive sign. Second important point जो मैं आज highlight करना चाहती हूँ, and that is importance of safe digital space.
جب ہم سیف ڈیجیٹل اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ابھی یہاں پر ایک بات ہوئی کہ ایوری بڈی نیڈس ٹو پلے دیئر رول. گورنمنٹ قانون لائے گی, گورنمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارے میجرز لے گی, لیکن کویشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں آج تک فرق پتہ چلا ہے, بیکاز وی ہیو سین 2 types آف گورننس موسٹلی ان دا کنٹری. ایک یہ ہے کہ آپ نو ہولڈز بارڈ آپ الاؤ کر دیں چیز کو, وچ یو سو ود دی انٹرنیٹ ان دس کنٹری, اینڈ سیکنڈ از اف اٹ بیکمس ٹو مچ ٹو کنٹرول, آپ اس کو بین کر دیں. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک بند ہو گیا, فلاں بند ہو گیا. بٹ دا کویشچن از بینگ پالیسی میکرز اینڈ پالیسی امپلیمنٹرز, ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام ہے ریگولیٹری میکانزم کو لانا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں, انٹرنیٹ ہو گیا, سائبر اسپیس ہوگی, اے آئی ٹیکنالوجیز ہو گئی, دے آر دا ریالٹی آف دس سینچری. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. دا کویشچن از کہ کیا ہم نے کوشش کی ہے اپنے لوگوں کو لٹریٹ کرنے کی اباؤٹ بینگ رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزنس, اور کیا ہمارا ریگولیٹری میکانزم اتنا افیکٹو ہے کہ کسی کو جو لگتا ہے کہ وہ, اور دیکھیں ڈیجیٹل اسپیس بھی اگین از لائک آؤٹر اسپیس, آئی کیپ سیئنگ دیٹ اٹ ہیز نو باؤنڈری. تو اگر آپ سے غلطی سے اپنی کوئی ذاتی چیز شیئر ہو بھی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو اینی ادر پرسن دا رائٹ ٹو وائلیٹ یو فار دیٹ. اینڈ فار سچ پرپیٹریٹرز, ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں, ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو سزا دی ہے, ہاؤ مینی ہیو بین براٹ ٹو جسٹس اینڈ ہاؤ مینی ہیو بین گیون ایگزمپلری پنشمنٹس. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے توازن لانا ہے تو قانون کا احترام اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ یہاں پہ ریز کرنا چاہوں گی, دیٹ از دا لاسٹ پوائنٹ, اور وہ ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا. یعنی سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. یہاں بچے بچیاں بیٹھے ہیں, مجھے پتہ ہے اس عمر میں ٹینشن سپین تھوڑا کم ہی ہوتا ہے, لیکن بیٹا میں آپ لوگوں کو ایڈریس کر کے جو بات اسپیسیفکلی کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل آ جائے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کا جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فرینڈ ان اے سائبر اسپیس. آپ کے دوست آپ کے یا ارد گرد ہوتے ہیں یا آپ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے کسی بھی انسان پر آپ اوور ریلائی مت کریں. اپنی پرسنل انفارمیشن, اپنا کوئی امیج, کوئی ویڈیو, کوئی فیملی گیدرنگ کی چیز کبھی آن لائن پوسٹ مت کریں. ابھی یہاں پر ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات شیئر ہوئی ہے. whenever you are sharing anything on the digital platforms, then there are security checks and balances. آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو آپ چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں, how many people have access to it, کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کو کاپی کر کے اور اے آئی جنریٹ کر کے بعد میں آپ ہی کی طرف لے کر آئیں گے ٹو ہراس یو, بلی یو اینڈ ٹو ایکسٹارٹ یو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈائلاگ ہے. میں 16 دنوں کی بھی بات کروں گی بیکاز میری اتھارٹی نے, میں جس اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, ہم جتنی بھی طرح کا وائلنس ہے جس میں ڈیجیٹل وائلنس بھی شامل ہے, ہم ان تمام ایسے کیسز میں چاہے اس سے خواتین گزرے, بچے بچیاں گزرے, ہم اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں اور اس پر اپنے حصے کا جو کام ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں. چونکہ ٹائم کم ہے, سو آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل کہ اتھارٹی کرتی کیا ہے, لیکن چونکہ سب نے اپنی ہیلپ لائن کے نمبر شیئر کی ہیں, آئی مسٹ شیئر مائن ایز ویل. ہماری ہیلپ لائن کا نمبر 1737 ہے, اور اس پر کوئی بھی خاتون اور کوئی بھی اینی پرسن آف دا سوسائٹی کین گیٹ ان ٹچ ود اس. ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے 17 ٹائپس آف وائلنسز, اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تو اس ملک میں انٹرنیٹ کا بھی اتنے سال نہیں ہوئے, بٹ ڈیجیٹل وائلنس از ایکچولی ایٹ دا 3rd پلیس آف وائلنسز وچ آر پرپیٹریٹڈ اگینسٹ ینگ پیپل, ویمن اینڈ چلڈرن. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو فیس بک ہے یا ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, ان کا پرپس کیا ہے, آپ نے کس طرح سے رسپانسبلٹی کے ساتھ ان چیزوں پہ جا کر اپنی کیا چیز شیئر کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر کبھی بھی زندگی میں یو فیل کہ آپ کو کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ کا, بلنگ کا یا کسی بھی ایسی پرابلم کا سامنا ہے, اپنے ارد گرد چاہے گھر میں سے, ٹیچرز میں سے, دوستوں میں سے, آپ پلیز کسی کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں. کیونکہ اگر آپ بلی کرنے والے کی بات پہ جائیں گے, اگر آپ اس کے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کچھ ہو, آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کس سے ایسی بات اپنی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کو اس سے مسئلے سے نکالنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. لاسٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم اے ویری اسٹرانگ پروپوننٹ اینڈ بلیور کہ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں, یہ جو ینگ جنریشن ہے جو بھی اسکولس, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, دے آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو برنگ اے ہیوج سوسائٹل چینج.
یہ کانشیس بچے ہیں, سمجھدار بچے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو رائٹس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے میری جنریشن بھول گئی تھی. ہم اپنے حقوق کی تو بات بہت کرتے ہیں پر ذمہ داری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سو آئی ہیو مائی ٹرسٹ ان ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. I give all of you my best wishes. In fact, I was part of education department, and that's where me and Madam Bela crossed paths many times. And Madam, kudos to you Yes. for putting everybody under the same roof and generating these kind of discussions. Thank you Some so junior much. officers are also in presence. I must yes, acknowledge yes. them. یہ ویسے بیچارے مجھے دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں. They have seen me plenty of times. But nonetheless, I'm very grateful for today, for this discussion. I laud all of my panelists for bringing different flavors and different context of discussion to this forum. And thank you, Joshua, for moderating all of us. Thank you so very much, ma'am. زوردار تالیاں. میڈم نے بہت ساری اچھی انٹرونشنس کو اور اچھی ریکمنڈیشنز دی. میم ایک بات میں میڈم کی دوبارہ ریپیٹ کروں گا جسٹ ٹو ایمفسائز آن اٹ کہ بالکل شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب کلپریٹ جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہو رہا تو ہمیں چھپا کے شرمندگی کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, تو شیئر کریں ٹرسٹ وردی, ٹرسٹ پر جس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرسٹ ہے, جس کو آپ کو لگتا ہے آئدر یور فیملی ممبر, یور فرینڈ اور اینی ون. ایون اگر اسکول میں خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو ڈو شیئر ود یور ٹیچر. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو اپنے تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات کریں گے تو ہی بات آگے جو ہے ہم اس کو امپرومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا پینلسٹ. ہم نے بہت زیادہ کچھ سیکھا. آئی ریئلی وش کہ ہم یہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں, لیکن ٹائم کم ہے اور آپ سے ہم نے پرسنلی میں نے بھی بہت زیادہ سیکھا اور یقیناً ہم سب نے بھی بہت زیادہ سیکھا ہوگا. تو اس نالج کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے, آگے بھی پروموٹ کریں. اور ہم نے کوشش کی ہے, ہماری ایکسیس کی بھی بات ہوئی ہے کہ ہم آج کے ایونٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبل بنا سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے لیفٹ سائڈ پہ سائن لینگویج ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ 30 to 40 جو ہے ایسے لوگ ڈیف کمیونٹی نے بھی جوائن کیا ہے, ڈیف ینگ پیپل نے بھی جوائن کیا ہے, جو اپنی سوسائٹی میں بھی جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور آگے سے زیادہ اس میسیج کو آگے سے آگے پھیلائیں گے. تو یہ جو آپ لوگوں نے ہیلپ لائن نمبرز لکھے ہیں پلیز اس کو بھی آگے سے زیادہ پروموٹ کریں. سو میں اس کو کلوز کروں گا. میں دعوت دوں گا, میں چاہوں گا کہ ہم ٹوکن آف جو ہے اپریسیشن جو ہے پینلسٹ کو ہمارے دیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حماس صاحب, پلیز اگر آپ سینٹر میں آ جاؤ, اور حماس صاحب کو شیلڈ دینے کے لیے میں دعوت دوں گا. آصف صاحب کو جو COO ہیں ادارہ تعلیم و آگے کی, سر پلیز آپ کی زوردار تالیاں پلیز. انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی, ہم ان کو ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن دے رہے ہیں ITA کی طرف سے. تالیاں نہیں رکنی چاہیے. نیکسٹ میں دعوت دوں گا آن اسٹیج ہمارے ساتھ مہانور چودھری. مہانور پلیز سینٹر میں آئیے. مہانور کو شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے میں وکاس باجوہ صاحب کو دعوت دوں گا, جو ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ پارٹنرشپ ہیں ادارہ تعلیم و آگے کے. وکاس صاحب پلیز. نیکسٹ شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا, سوچ رہا ہوں میں کس کو دوں, سرمد چودھری کو. پلیز کم آن دا اسٹیج. آپ شیلڈ پریزنٹ کریں گے مس عائشہ کو. مس عائشہ فرام DRF پلیز. سرمد چودھری جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں FBR میں. پلیز آپ کی زوردار تالیوں میں سرمد. نیکسٹ شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مس فاطمہ جعفر, جو سینئر مینیجر ہیں ادارہ تعلیم و آگاہی میں. آپ شیلڈ پریزنٹ کریں گے مس فائزہ رانا کو, پریزیڈنٹ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن. پلیز میم. نیکسٹ شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فضا چودھری کو, جو کہ MNE مینیجر ہیں ادارہ تعلیم و آگے میں. آپ شیلڈ پریزنٹ کریں گی مس بشرا خالق کو, جو کہ وائس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. آپ کی زوردار تالیوں میں. نیکسٹ میں دعوت دوں گا انجم صاحب کو. آپ کو شیلڈ پریزنٹ کریں گے ہمارے ادارہ تعلیم و آگاہی سے عزیز, جو کہ مینیجر انوویشن اینڈ کریٹیوٹی ہیں. آپ کی زوردار تعلیم ہے. اور عزیز یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے. عزیز کی وجہ سے ہم سب نے یہ بہترین پروجیکٹ کیا. آپ کی زوردار تعلیم اور شور میں. نیکسٹ شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مس بیلا رضا جمیل کو اینڈ زہرا سہیل کو فرام یونیسکو ٹو مس کلثوم ثاقب. مس کلثوم پلیز آپ کی زوردار تالیوں میں.
थैंक यू सो मच. अगर आप सब एक ही लाइन में आ जाए, हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं जल्दी से, ताकि हम इसके बाद आगे वाला जो हमारा एजेंडा आइटम है हम उसकी तरफ बढ़ें. प्लीज़ जल्दी से. अक्सा अफजल के लिए जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, साथ अब्दुल रहमान के लिए आप इंटरप्रिटेशन हमारे साथ करें, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां प्लीज़. यस. सो अक्सा और अब्दुल रहमान जो है काफ़ी देर से कर रहे हैं. दे आर द मास्टर ट्रेनर्स ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड यूथ डेवलपमेंट ISYD, और उसके साथ और भी जो है डेफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन फोकस के साथ काम कर रहे हैं. एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू मेक द एजुकेशन एंड मटीरियल एंड प्रोजेक्ट इंक्लूसिव फॉर एवरीवन, particularly for the deaf community. और they recently did the first ever podcast in sign language of Pakistan. So please, huge round of applause for them. Thank you so much everyone. Thank you so much everyone. हम अक्सा और अब्दुल रहमान को जो है कुछ प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो इसके बाद प्रेजेंट करेंगे. Yes. So it's a skit by the young leaders. आप सब थोड़ा सा रुक सकते हैं ना? Of course रुक सकते हैं. थिएटर देखे आप सबने पहले कभी? किस किस ने देखा है? ज़रा तालियों में या शोर में बजाएं. किस किस ने देखा है? देखा है सब ने? एक छोटा सा स्किट देखेंगे और उसमें हो सकता है आप भी कंट्रीब्यूट करें. Yes, thank you so very much. Thanks to all the panelists. Thank you so much, Madam Bela. Thank you so much, Waqas Saab. Thank you so much, Asif Saab.